50,000 کا خرچہ کیا ہوا ہے، اسٹیل کی نیم پلیٹس لگائی ہوئی ہیں اور ماربل مہنگے والا لگایا ہوا ہے اور وہ بڑی مہنگی کورین گھاس اگائی ہوئی ہے اور ساتھ پاس بیٹھنے کے لیے خوبصورت سیٹیں بھی بنائی ہوئی ہیں کہ ادھر بیٹھ کے وہ قرآن پڑھے گا۔ سر پوری دنیا باہر بیٹھ کے قرآن پڑھ لے، قبر کے اندر کے حالات کو نہیں چینج کر سکتی۔ وہ امال جو سال لے گئے وہی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی ساتھ جاتا ہے، 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا اپنے بیان میں کہہ رہا تھا کہ اگر قبر پر گھاس لگائی جائے اور پوری دنیا کے لوگ قبر پر قرآن پڑھیں تو اس کا قبر والے کو کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ سامعین کرام، اور کہہ رہا تھا کہ میت کو صرف اور صرف اس کے اپنے ہی اعمال کام آئیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ میت کو اس کے اپنے اعمال کام آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خصوصی فضل کیا کہ یہ امت اپنے فوت شدہ کے لیے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں اور ذکر و اذکار کریں اور ان کا ثواب میت کو پہنچائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فضل کیا کہ یہ ثواب ان کے مرحومین تک، ان کی میت تک پہنچتا ہے اور نفع بھی پہنچتا ہے۔ سامعین کرام، انجینئر علی مرزا نے یہ بات کی کہ ساری دنیا کے لوگ قرآن پاک پڑھیں تو اس کا قبر والے کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ یہ حدیث صحیحہ کے بھی خلاف ہے اور تصریحات محققین کے بھی خلاف ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا حوالہ مسند احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی بہت بڑی معتبر و مستند کتاب ہے۔ اس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر میں دفن کیا گیا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کے تسبیح پڑھنی شروع کر دی۔ سبحنا معہ طویلا، ہم نے بھی کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تسبیح پڑھی۔ ثم کبرہ، پھر حضور نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی۔ فکبر الناس، کہتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر لوگ ہم جمع تھے ہم سب نے تکبیر پڑھنی شروع کر دی۔ پھر کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما سبحتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لقد تداعیاک علی ھذا رجل صالح قبرہ، کہ اس پر قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے تسبیح پڑھی تو ہماری تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ کر دیا اور قبر کشادہ ہو گئی۔ تو سامعین کرام، یہ تسبیح پڑھنے سے قبر کو نفع پہنچا اور قبر کشادہ ہو گئی۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو تسبیح ہے، تسبیح کیا ہے؟ ذکر اذکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے یہ ذکروں میں سے ایک اعلیٰ ترین صورت میں ذکر ہے اور افضل ترین ذکر ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے بھی قبر میں یقیناً نفع اور فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسرا حوالہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو میں ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی لکھا، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے تو آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کے بارے میں آتا ہے لا یستدر من المول، کہ ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں آتا ہے یمشی بن نمام، کہ وہ چغل خور تھا اور چغلی کرتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رکے، آخذ جریدۃ رطبہ، آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی
ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور وہ توڑ کر کیا کیا فشفہا نصفہو، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیا اور دوسرا ٹہنی کا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ یس اللہ یخفف عنہما ما لکم، فرماتے ہیں کہ جب تک یہ تر رہے گا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، قبر والوں کو عذاب میں کمی آتی رہے گی اور کمی ہوتی رہے گی۔ تو سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ رکھی اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب تک یہ تر رہے گی قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تر شاخیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جب تر شاخیں اللہ کا ذکر کریں تو قبر والے کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے، اور جب اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یقیناً نفع پہنچتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر آپ لکھتے ہیں انہ یصل الی المیت ثواب ما یکرہ، کہ جو میت کے لیے قرآن کریم پڑھا جائے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، آپ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا داخلت مقام قبرہ فقرات بفاتحۃ الکتاب، فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان داخل ہو تو سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کی تلاوت کرو، دیگر صورتوں کو پڑھو، وَجَعَلُوا ذَلِكَ مَقَابِرَهُ، اور اس کا ثواب قبر والوں کو پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ انہیں نفع پہنچائے گا۔ امام جلال الدین سیوطی، یہ تیسرا سا حوالہ ہے، امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں ان المسلمین مما زال کل عصر، فرماتے ہیں کہ مسلمان ہر زمانے میں یہ مسلمانوں کا معمول رہا، یجتمعون، کہ وہ جمع ہوتے، ویقرؤون القرآن مولا لہم، فرماتے ہیں کہ وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنے موتا لہم، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں جمع ہو کے، فرماتے ہیں من غیر نکیر، کہ ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں فکان ذالک اجماعا، کہ بے شک پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، کیونکہ انکار کوئی نہیں کرتا تو اس لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور میت کو قرآن پڑھنے سے نفع پہنچتا ہے۔ چنانچہ امام نووی، یہ چوتھا حوالہ، شرح مہذب میں، ان کی کتاب ہے شرح مہذب، اس کے اندر بیان کرتے ہیں یستحب، کہ مستحب یہ ہے، مستحب یہ ہے، اذا یقدرون قبورہ، کہ جب تم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو کیا کرو، ای یقرہ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، یدعو لہم، اور ان کے لیے دعا کرو۔ اور آپ آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ کتاب الروح یہ حافظ ابن قیم کی ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب الروح میں یہ بات بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمایا؟ ذاکر جمعناہ من السلف، کہ یہ سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے، جماعت سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یتقبرہ تلاوت القرآن و سورہ بقرہ، کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ بات سورہ بقرہ کی آئی تو کتاب الروح کے اندر حافظ ابن قیم، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، آپ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ جب امر ان قبرہ، جب میں مر جاؤں اور میری قبر بنا دو تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے کیا کرو، فرماتے ہیں ان تلاوت القرآن یقرہ سورہ بقرہ، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ حکم دے رہے ہیں اور وصیت کر رہے ہیں کہ میری قبر جب بنا لو تو قبر پر کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ اور امام جلال الدین سیوطی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب یہی بات نقل